تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کیونکہ میں اب آگے ریفارمز کے اوپر بات کرنا چاہ رہی ہوں، خاص طور پہ ای وی ایم کا معاملہ ہو، الیکشن ریفارمز کی بات ہو، چیئرمین نیب کی بات ہو، ہر ایشو کے اوپر لگتا ہے کہ حکومت اور اپوزیشن میں ایک بہت ہی شدید والا ڈیڈ لاک ہے۔ ریسنٹلی جو چیئرمین نیب کی تعیناتی کے حوالے سے فواد چودھری صاحب یعنی انفارمیشن منسٹر یعنی کہ حکومت یہ جی کہ شہباز شریف صاحب سے بات نہیں ہوگی، نہ ہی اس سلسلے میں کوئی مشاورت جو ہے وہ شروع ہوئی ہے چیئرمین نیب کے حوالے سے۔ اور دیکھیے وزیر اعظم بڑے کیٹیگوریکل ہیں، وہ شہباز شریف صاحب سے اس معاملے میں کوئی مشاورت کرنے کو ہم تیار نہیں ہیں کیونکہ وہ تو خود ایکیوزڈ ہے۔ اچھا، رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ جب فورن فنڈنگ کا کیس چل رہا تھا تو اس وقت پی ٹی آئی میں چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی کا وقت تھا۔ اچھا، اس وقت پی ٹی آئی نے بالکل اسی منطق کو ریجیکٹ کر دیا تھا جو آج یہ بات کر رہے ہیں، ذرا رانا صاحب کا ویو کیا سنیے۔ ان کے خلاف پچھلے 3 سال سے یا 5 سال سے جو فارن فنڈنگ کا کیس چل رہا ہے، وہ فارن فنڈنگ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس نہیں تھا دیر اس بات، تو پھر چیف الیکشن کمشنر کا تقرر جو ہے اس میں پھر وزیر اعظم کی جو ہے وہ کنسلٹیشن اور وزیر اعظم کا رول جو ہے وہ کیوں انہوں نے ادا کیا۔ جب تک کسی کو کنوکشن نہیں ہوتی، آئین یہ کہتا ہے کہ وہ پریزیوم ہوگا انوسینٹ، تو یہ ایک ایسی منطق ہے ان کی کہ جس کا کوئی قانونی اور آئینی جواز نہیں ہے۔ تو شبلی صاحب پھر یہی ہوگا، ایک ایشو آئے گا اس پہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ہمیشہ انشاءاللہ ڈیڈ لاک ہی رہے گا، ایسی ایکسٹریم سٹیٹمنٹس دی جائیں گی۔ اب 3 مسئلے پھنسے ہوئے نا آپ کے سامنے امیڈیٹلی، ای وی ایم کا مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، الیکٹرانک ووٹنگ کے علاوہ ریفارمز کا مسئلہ ہے، تو اب یہی ہوگا، مطلب اگر چیئرمین نیب بھی لگانا ہے تو ڈیڈ لاک ہی ہے ماشاءاللہ اس پہ۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ انہوں نے بات کی، میں فواد چودھری نے یا ہماری حکومت نے جو بات کی اسے ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں کہ دیکھیں کس طرح اب جن کے آج بھی کیس تھے، کیسز پہ کیسز چل رہے ہیں، کورٹ میں چل رہے ہیں، یہ نہیں ہے کہ کوئی ایسی بات ہے، ان کے ساتھ نیب کے چیف کا تقرر کہ جی کس کو بنائیں ہم، یہ میرا خیال ہے ان کو خود ہی چاہیے۔ شہباز شریف کو اگر دیکھیں نا، یو وانٹ ٹو بی پولیٹیکلی کریکٹ اینڈ یو نو وانٹ ٹو ہیو اے ہائی مورل اسٹینڈ، بٹ وہ میرا خیال ہے یہ لفظ اس پارٹی میں میرا خیال ہے نہیں، ان کی وکادری میں نہیں ہے۔ ان کو چاہیے خود وڈرا کر جائیں کہ جی میرے پاس کیسز ہیں، ٹھیک ہے غلط ہے جس طرح بھی ہے، بھول جائیں اس کو، لیکن ہے تو صحیح نہ اس وقت۔ وہ کہتے ہیں کنوکٹڈ نہیں، کیونکہ فورن فنڈنگ میں چیف الیکشن کمشنر آپ لوگوں نے لگا لیا تھا، کنوکشن ہو گئی تو پھر تو بات ختم ہو گئی نا۔ اس وقت آپ کی جماعت پہ بھی الزامات تھے لیکن آپ سے مصالحت کر لی گئی تھی۔ نہیں میں اس کا جواب دیتا ہوں نا، دیکھیں جہاں تک شہباز شریف کا تعلق ہے ان کا کیسز چل رہے ہیں، سو اٹس مور امپورٹنٹ بیفور کنوکشن ہو جائے تو بات ختم ہو گئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ جی الیکشن کمشنر کے ساتھ جو بھی تھا، جو رانا ثناء اللہ آرگومنٹ دے رہے ہیں، وہ یہ دیکھیں یہ جو ہے ایک پیور کرپشن کے کیسز ہیں، وہ اگر کیسز، اور ہم تو آج بھی کہتے ہیں کہ جی الیکشن کمشنر کرے، فیصلہ کرے، کیوں نہیں کرتے ہیں وہ؟ ہم نے تو دیکھیں اس میں ساری پولیٹیکل پارٹی شامل ہیں، ان کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے، سب کا ہونا چاہیے۔ تو اس میں کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں آ رہا؟ تو مصالحت کے اندر اگر آپ کے معاملات چیف الیکشن کمشنر کے سامنے ہوں گے فورن فنڈنگ کے، وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ نہیں ہے، یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ دیکھیں نا، ہمیں تو آپ نے وہ کر دیا، ہم تو چیف الیکشن کمشنر، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاں تک ای وی ایمز کا تعلق ہے، جو رویہ اس نے الیکشن کمیشن نے کیا ہوا ہے، یہ کیسے، ہم نے تو ہمیشہ، یہی میرا خیال ہے کہ شاید ہماری غلطی ہے، ہم نے ہمیشہ جو ہے نا لوگوں کو یہ سمجھ کے کہ میرٹ پہ لگایا ہے کہ یہ کریں گے، غیر سیاسی طور پہ کریں گے۔ اب بات یہ ہے کہ ان کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ یہ کانسٹنٹلی، جس طرح میں نے کہا ہے کہ گورنمنٹ پہ یہ پریشر ڈالنا چاہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فیٹف کے اکاؤنٹس کی وہ لا تھا، اس میں انہوں نے کتنے ہر جگہ پہ یہ مسئلہ بناتے ہیں ٹو گیٹ سم کائنڈ آف اے ریلیف، دیٹ which we are not willing to give, and hence there is a deadlock. So way forward کیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ لوگ آرڈیننس اگر لے آئیں گے جس میں مصالحت نہیں کی جائے گی، آج آپ حکومت میں، کل اپوزیشن میں ہوں گے، پھر آپ سے نہیں کوئی پوچھے گا اس وقت، پھر مت آپ لوگ کہیے گا کہ دیکھیں اگر ہمارا کوئی مورل سٹینڈ نہیں ہے، اگر ہم غلطی پر ہیں، اگر ہم نے کرپشن کی ہے، اگر ہم نے قانون توڑا ہے، ہم نے اس ملک کے وسائل کو ملک سے باہر لے گئے ہیں، باہر جائیدادیں بنائی ہیں، ڈبل جرمانہ ہمیں ہونا چاہیے، ڈبل سزا ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ٹیکنیکل مسئلہ ہے نا تعیناتی کا، اس وقت اگر اپوزیشن میں آپ ہوں گے، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا تو پھر ایک غیر پارلیمانی یہ رویہ ہوگا نا، اس وقت ہر وقت یہ ہوگا۔ نہیں دیکھیں بات تو یہ ہے کہ یہ طریقے تو انہوں نے نکالے ہیں کہ جس میں کہ ملک میں قانون مختلف ہے مختلف لوگوں کے لیے۔ ہمارا تو سٹینڈ یہی ہے کہ ہم ایسا ملک چاہتے ہیں جس میں کہ بالکل ایک لیول پلینگ فیلڈ ہو، میرٹ پہ چیزیں ہوں، قانون کی حکمرانی ہو، اور یہ جو لوگ ہیں جنہوں نے کہ اس ملک میں سیاست کے نام پر ایک ایسا گھناؤنا کاروبار کیا ہے،
they should be held accountable. हमारा तो जी mandate ही यही है. मलिक साहब, How can we compromise on that? सर कॉम्प्रोमाइज अच्छी बातें ना करें, लेकिन मैं कह रही हूँ कि अगर आप लोगों ने इस दफा कोई तब्दीली लानी है तो वो फ्यूचर कोर्स आप सेट कर देंगे, फिर वो आपके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। मलिक साहब, एक बात तो तय है, अगर आप शहबाज साहब पे केसेस मेरिट पे हैं, मेरिट पे नहीं है, ऑब्वियसली ये तमाम चीजें जेर तफ्तीश भी हैं, इस पे आपकी बड़ी एक स्ट्रांग ओपिनियन है, मैं उससे आगाह हूँ, लेकिन क्या वैसे ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि एक शख्स जिसकी इंक्वायरियां चल रही हैं वो ही ये तय करे कि कौन होगा चेयरमैन नैब, और क्या पीएमएलएन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है ये डेडलॉक खत्म करने के लिए सिवाय इसके कि शहबाज साहब भी होंगे जिनके ऊपर केसेस हैं और वो ही तय करेंगे, वो ही अपनी राय देंगे, तय नहीं करेंगे, राय देंगे कि चेयरमैन नैब कौन होना चाहिए? देखिए मारिया, इस पे 3 नुकात हैं। पहला नुकता ये कि ये कानून था क्यों? ये कानून इसलिए था कि नॉन पार्टीजन ना हो और लीडर ऑफ द हाउस और लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कंसल्टेशन हो। तो लॉ की रिक्वायरमेंट है कि लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की कंसल्टेशन हो, नंबर 1। सेकेंडली, जो प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन होती है ना, वो ऐसी ही पोजीशंस पर वो एक्सप्लेन करती है कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन इस गवर्नमेंट, इस रजीम की एक बड़ी कैंपेन है कि वो एंटी करप्शन पे बात करती है। तो जो उनकी ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली थ्योरी है वो खुद डिफीट होती है। जो राना सनाउल्लाह खान ने बात की, बड़ी मुनासिब बात की, कि वो भी चार्जेस सिमिलर लेवल के चार्जेस हैं कि आपने मिस यूज ऑफ फंड्स किए हैं और आपने डिफरेंट अकाउंट्स में स्टैश किए हैं, आपने पब्लिक पार्टी के नाम पे फंड्स इकट्ठे किए और उनको आपने अपने पर्सनल यूसेज में लिया, ये आपके ऊपर एलिगेशन है। सो यू आर अंडर एन इन्वेस्टिगेशन बिफोर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और उनके पास कानूनी तौर पे वैसे ही ये हक है जैसे नैब के पास है कि वो इसके ऊपर अपनी इंक्वायरी कंडक्ट कर रहे हैं। तो अगर आप उसकी नहीं, देखिए मेरी गुजारिश सुन लेना सर। देखिए दूसरी बात, ये जो आप ये कह रही है, तो ये एक प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन के अंदर फॉल करेगी, और उसके साथ ये जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली बात है, देखिए ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मेरा तब हो कि अगर किसी वजह से भी मेरे ऊपर नैब की जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, मेरा उनके ऊपर एक बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि मैंने ये प्लीड किया है कि आई एम नॉट गिल्टी, हमने वाज़े तौर पे प्लीड किया है, और उसको सब्सटेंशिएट किया कोर्ट्स की जजमेंट्स ने, किसी एक केस पे नहीं, पूरी पार्टी के केसेस को आप देख लें। शहबाज साहब का केस जो बेल का केस है, टेंटेटिव असेसमेंट है, सरसरी से उसके ऊपर उन्होंने अभी डीपर उस पर वो नहीं है बात, लेकिन बेल में उन्होंने कहा कि प्रोसीड ऑफ क्राइम अलेज्ड नहीं है। आपकी प्ली है सर, माय पॉइंट इज कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सर तब भी होगा जब अंडर कंसिडरेशन है आप लोगों की सारी पिटीशंस, आप लोगों की प्ली, जैसे उस वक्त भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती पे पीटीआई जो थी उस वक्त पार्लियामेंट के सामने, ये पार्लियामेंट के सामने, ये मसला पार्लियामेंट के सामने तब भी होगा जब ये लॉ, उसको ये लॉ बनाया जा रहा होगा। ये इस लॉ की थोड़ी तारीख है, ये जब 1999 में बना था तो तब इसकी जो थी चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट, वो उस वक्त चीफ एग्जीक्यूटिव की जो थी स्वाबदीद उसके ऊपर, और प्रेसिडेंट का मामला, फिर ये सर वो चीफ जस्टिस से भी बाद में चीफ जस्टिस से भी इस मसाले तो फिर चीफ जस्टिस से आगे चलता हुआ ये जब पार्लियामेंट बनी तो उसमें ये मुकदमा आया, इसलिए आया कि जब ये तैनाती हो तो इसमें कहीं प्रोसिक्यूशन का शैबा ना। तो सर इसका मतलब है कि इसमें अभी भी इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। अगर शख्सियात के ऊपर कंट्रोवर्सी बनती है, एतराजात होते हैं, तो क्या इसका पैमाना फैला दिया जाए, एक पार्लिमानी कमेटी बना दी जाए ताकि कल कोई इल्जामात लगे ही नहीं है? मैं फ्यूचरिस्टिक बात कर रही हूँ, ये शख्सियात से हट के बात कर रही हूँ मैं। नहीं देखिए ना, हम तो ये कह रहे हैं कि लॉ की स्पिरिट डिफीट नहीं होनी चाहिए। लॉ की स्पिरिट ये थी बेसिकली, जो इसके पीछे एक विजडम होगी फॉर दिस लेजिस्लेशन, वो क्या होगी कि पार्टीजन ना हो। अगर ये इख्तियार सीधा सिर्फ वजीर आजम पे रहने दिया जाए तो पार्टीजन होने के इसमें खतरात होंगे कि एक पार्टी अपना बंदा कर लेगी। और अगर कंसल्टेशन प्रोवाइड की और दोनों आइल की साइड से प्रोवाइड की गई तो उसका मकसद सिर्फ ये था कि एक नॉन पार्टीजन पर्सन को लगाया जाए। ठीक है, अब अगर ये स्पिरिट आप डिफीट करना चाहते हैं तो केस है सर मलिक साहब, ये यूनिक केस है क्योंकि इस दफा जो एक पार्टी है उसके ऊपर नैब के इल्जामात हैं। मैं भी ये कहूंगी वो नहीं मानते, इल्जामात हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शुबा हो सकता है। तो शायद ये जो है मारिया, देखिए बात ये है कि पहली बात तो ये है कि ये दो बड़ी, एक पर्सनल करप्शन के सॉलिड, बहुत ही सॉलिड प्रूफ्स के साथ केसेस हैं जो कि ये डिले कर रहे हैं। जहां तक कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ताल्लुक है तो मुझे ये बताएं कि राना सनाउल्लाह को ये आज क्यों याद आया है? हमने तो अगर किया था तो उस वक्त ये स्टैंड लेते थे कि जी ये चूंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, हम जो है तो नहीं मानते हैं गवर्नमेंट का नॉमिनी। उन्होंने प्रोसेस फॉलो किया, उन्होंने कहा जी ये रिवायत हम इसी को फॉलो करेंगे। नहीं, रिवायत नहीं है, हम नहीं करेंगे फॉलो, इसलिए
کہ دیکھیں ہمارا تو سٹینڈ پوائنٹ، اگر کوئی ایسی بات تھی تو اس وقت یہ کھڑا کر دیتے، یہ ایشو کو کھڑا کر دیتے کہ پرنسپل پوزیشن ان کی یہ ہے کہ ہم نہیں مانتے بیکاز کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے، اور کانفلکٹ آف انٹرسٹ بائی دی وے یہ تو تھا ہی نہیں، ان کے خلاف کیسز نہیں لگے ہوئے الیکشن کمیشن میں، پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں لگے ہوئے فنڈنگ کے، یہ تو انہوں نے اپنے جو پارٹی کے اکاؤنٹس میں سے تھے اس میں پرسنل اکاؤنٹ کے نواز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے ہیں پیسے، یہ تو صاف پروف ہوئے ہوئے، تو یہ اس وقت انہوں نے کمپرومائز کر لیا نا۔ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ان کے نزدیک کوئی ایشو ہی نہیں ہے، ہمارے لیے یہ ایشو ہے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص جو کہ جس کے سیریس پوری فیملی کے اور ان پرٹیکولر the person who is leader of the opposition اس کے خلاف سیریس مقدمات اس وقت چل رہے ہیں، اور وہ طے کرے کہ جی میرا کس جج نے فیصلہ کرنا۔ ہونا کیا چاہیے کہ کیا تو آپ کنسلٹیشن پروسیس کو مزید وسیع کریں یا اس کو خود وڈرا کرنا چاہیے؟ پہلی بات اگر میں ہوتا نا ان کی جگہ خدا نہ خواستہ میں کہہ دیتا کہ جی میں چونکہ یہ ایشو کھڑا ہو گیا ہے اس لیے میں وڈرا کرتا ہوں اور میں ڈپٹی پارلیمان اپوزیشن لیڈر اور ہوس ایور کسی اور کو اپوائنٹ کر کسی اور کو وہ دے دیتے۔ جی ملک صاحب۔ ہاں جی شبلی صاحب ایک بات طے کر لیں، چلیں پچھلے 4 سال سے آپ یہ شہباز صاحب کے مقدمات پہ تواتر سے آپ کی پوری پارٹی، نہ صرف کہ آپ کی پوری پارٹی، ہم یہ کہتے ہیں کہ شہباز صاحب کے خلاف 3 مقدمات ہیں۔ شہباز صاحب کے خلاف ایک ذرا پریسائزلی بات کر لینا، ایک مقدمہ ان کے خلاف رمضان شوگر ملک ہے، ایک مقدمہ ان کے خلاف آشیانہ ہے، اور ایک یہ ایسٹس اور یہ جو بینکنگ ٹرانزیکشنز والے، یہ 3 مقدمات ہیں۔ اگر کل کلاں 6 مہینے، میں تینوں مقدمات کی بات کر رہا ہوں، اگر آپ کل کلاں ان تینوں مقدمات میں آپ کے پاس یہ کورٹ کی آپ ونڈیکیشنز آ جاتی ہیں کہ یہ مقدمات غلط قائم کیے گئے تھے، تو آپ پبلک اپالوجی ٹینڈر کریں گے؟ نہیں، میں بتاتا ہوں اس کا، لیکن جب وہ وقت آئے گا نا جو کہ میرا خیال ہے نہیں آئے گا انشاءاللہ، اس وقت جو ہے نا اس وقت سچویشن ہم بالکل کنسلٹ کریں گے۔ ہم ابھی آپ ایک مفروضے پہ بات کر رہے ہیں۔ میں مفروضے پہ نہیں نا، میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی بالکل آپ کی پوری آرگومنٹ وائڈ ہے ایک مفروضے پہ۔ میئر ایلیگیشن یہ سپریم کورٹس نے آپ نے یہ دو دلیل جو دیے جا رہے ہیں، جو فواد نے کل بات کی اور اس کو پوری پارٹی کی طرف سے سامنے آیا، اور یہ کہ nobody could be judge of his own cause، ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے، اور دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ۔ ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیرلل اس سے زیادہ لیگل بڑے کلیئر لیڈ لاز ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لا کی منشا کو ڈیفیٹ نہیں کر سکتے، اور اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو ہمارے پاس بالکل ایبسولوٹلی وی سیو اے رائٹ کہ ہم کورٹس میں جائیں۔ آپ ازمپٹیو ہیں کہ ایک تفتیش ہے، آپ تو انویسٹیگیشن کو جرم گردان رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟